بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں طلاق کو ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کی شریعت میں بھی میاں بیوی میں طلاق کو برا ہی سمجھا جاتا تھا۔ طلاق کے لغوی معنی ہے چھوڑنے اور آزاد کرنے کے، یعنی بیوی کو نکاح کی قید سے آزاد کرنے کا نام طلاق ہے۔ یہ جائز و مباح ہونے کے باوجود ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد صرف جسمانی اور فطری خواہشات کا ہی حصول نہیں ہے۔ ہر مذہب قوم میں نکاح کا کوئی نہ کوئی تصور اور طریقہ پایا جاتا ہے۔ نکاح سے نہ صرف مرد و عورت میں محبت پیدا ہوتی ہے بلکہ دو خاندانوں کے درمیان روابط قائم ہوتے ہیں، جس سے معاشرے میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود آئیے جانتے ہیں کہ کیوں اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے رہے کہ اپنی بیوی کو جلد از جلد طلاق دے دو۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے دونوں کو مکہ کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب حضرت اسماعیل اپنی ماں ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں زندگی بسر کرنے لگے، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزہ سے پانی نکلا تو لوگ آہستہ آہستہ وہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرتے تھے، کبھی شکار مل جاتا تھا، کبھی شکار نہ ملتا تھا۔ جب شکار ملتا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا، جب شکار نہ ملتا تھا تو گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ وہ سال میں ایک دفعہ اپنی بیوی اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے کام پر گئے ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گھر پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر میں اپنی بہو ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا کہ بہو، گھر کے حالات کیسے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے ناشکری کے الفاظ کہے کہ کبھی شکار ملتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، کئی دن شکار نہیں ملتا تو ہم کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا۔ کچھ وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹھہرے، پھر فرمانے لگے، ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے خاوند گھر آئیں تو ان کو میرا سلام پیش کرنا اور ان کو کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لینا۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سمجھ نہ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب باتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتا دیں۔ جب بیوی کی ساری باتیں ختم ہوئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے ابا جان ہیں، میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن وہ مجھے بہت ہی بڑی نصیحت کر کے گئے ہیں کہ تمہاری بیوی ناشکری ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کافی مدت گزرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک قبیلے کی عورت سے شادی کی۔ یہ عورت بہت ہی نیک دل اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والی تھی۔ اس کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے۔ اس بار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آئے تو بہو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جو کچھ گھر میں پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بہو کیا حال ہے، کیسے دن گزر رہے ہیں؟ بہو نے کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی نیک اور خدا ترس خاوند عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے دریافت کیا کہ رزق کیسے ملتا ہے۔ بہو نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، رزق عطا کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی دن زیادہ رزق عطا کر دیتا ہے تو کسی دن کم رزق دے دیتا ہے، خدا کا شکر ہے۔ جس حال میں وہ رکھتا ہے بندے کو اس حال میں خوش رہنا چاہیے۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں اب چلتا ہوں، اپنے خاوند کو میرا سلام پیش کرنا اور اس کو میرا پیغام دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو کبھی تبدیل نہ کرنا، یہ بہت ہی اچھی ہے، اس چوکھٹ کو قائم دائم رکھنا۔ یہ بول کر ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر چلے گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بیوی نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ آج ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ بہت ہی اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو مسکرا کر کہنے لگے کہ وہ بزرگ میرے باپ تھے،
انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی بیوی بہت ہی اچھی ہے، اس کا کبھی ساتھ نہ چھوڑنا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ پیارے دوستو، یہ قصہ کئی کتابوں میں درج ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو طلاق کا کیوں کہا؟ کیونکہ طلاق دینا تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے اسماعیل علیہ السلام کو یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ عورت اللہ تعالیٰ کی نافرمان اور ناشکری ہے۔ یہ عورت اپنے خاندان کی وفادار نہیں ہے، یہ عورت بے وفا ہے۔ نیک اور متقی عورت کبھی بھی اپنے گھر کی باتیں دوسرے آدمی سے ظاہر نہیں کرتی۔ وہ اپنے گھر کی تنگی اور تنگ دست حالات دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق دینا ناپسند ہے۔ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ اسی مصلحت کے تحت طلاق دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بہو سے سلام کیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے پوچھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے؟ اس بہو نے جواب دیا کہ گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا پینا کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا کہ ہم آب زمزم پیتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بہو کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے رزق میں اضافہ فرما۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس عظیم عورت کی صبر و شکر کی بہترین مثال تھی، یہاں تک کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے رزق کی فراوانی کے لیے دعا فرمائی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔